ویلکم بیک ناظرین شہر اقتدار میں جہاں پر سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا، سجاد میر صاحب دھرنا ہے جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بڑی تعداد بھی ہے، تنخواہوں میں اضافے اور دیگر ان کے مطالبات ہیں۔ اسی حوالے سے آپ سے میں پوائنٹ آف ویو لینے سے پہلے رانا کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے خصوصی نمائندہ۔ جی رانا کامران صاحب، کیا صورتحال ہے ڈی چوک کی؟ جناب آج اسلام آباد تو بالکل ایسی تھا کہ چوک ہوا تھا سارا اسلام آباد، اور یہاں پہ حالی جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا دھرنا دیا، بس یہاں پہ ایسکو کے خلاف ایک دھرنا تھا، اس کے علاوہ پیرا میڈیکل سٹاف کا تھا، اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے بھی آج احتجاج کیا۔ تو آج اسلام آباد میں تو ایسے تھا کہ جیسے ساری جو سرکاری ملازمین انہوں نے تہیا کر رکھا ہو کہ آج اکٹھے ہی انہوں نے احتجاج کیا، اور ڈی چوک مکمل طور پر سیل تھا۔ وہاں پہ کنٹینر لگا دیے گئے، ہاتھدار تاریں لگا دی گئی، جو داخلی خارجی راستے ہیں وہاں پہ بھی ان کے قافلے روکے گئے۔ تو اس طرح، اور جو لیڈی ہیلتھ ورکر تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہماری پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ہماری سیلریوں میں 1% بھی جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، اگر ڈینگی ہو تو بھی ہم گھر گھر جاتے ہیں، اگر کورونا کی وبا تو بھی ہم لوگ فیس کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نہ ہمیں کوئی رسک الاؤنس دیا جاتا ہے، نہ ہمیں پینشن دی جا رہی ہے، نہ ہمیں گریجویٹی دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی، اس کو آنر کیا جائے، اور ہمارے جو یہ مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، اور اس پہ فوری عمل درآمد کیا جائے۔ ٹھیک بات ہے جی، میں نے کہا انہوں نے بڑی مختصر طریقے میں ساری بات کر دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ دیکھیے، ہیلتھ ورکرز کا احتجاج ہے، کچھ سرکاری ملازموں کا احتجاج ہے۔ ابھی حزب اختلاف کے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ملک میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، اور ان کو وہ سہولتیں نہیں ملی جس کے وہ مستحق ہیں اور جو وہ مانگ رہے ہیں، کہ اگر ہم نہ میدان میں نکلے تو جو خود نکل آئیں گے۔ بالکل، تو یہ تو 16 کو نکلنا تھا، یہ 14 کو نکل آئے۔ مطلب یہ بات ایک طرح کا آپ دیکھیں تو ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ نے اعلان کر دیا جی کہ ہم نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ بھئی کیوں کہ اعلان کر، آپ نے کسی اور کو جو مراد دینی تھی آپ نے مراد نہیں کی، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ اور بھئی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ بحثیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر کی اور وزیر اعظم کی تنخواہیں جو ہیں وہ حالات کے مطابق ہونی چاہیے، رکھتے نہیں ہیں، رکھتے یہ ہیں کہ 2 لاکھ کو 8 لاکھ کر دیتے ہیں، اور پاسبل نہیں ہے نا جی۔ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک گھر پورا چلا رہا ہے آپ نے، وہ اگر آپ بہت کنجوسی سے چلائے جیسے عمران چلاتے ہوں گے، یعنی کہتے ہیں کہ بسکٹ چائے بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس وقت خرچ تو آتا ہے نا جی۔ آپ کی زندگیاں لوگوں کی اتنی مشکل کر، دعائیں اتنی مہنگی ہیں کوئی خرید نہیں سکتا، اب پھل اور سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگ نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو کسی نے کہا کہ جو ہمارے بیج ہیں پھلوں کے اور سبزیوں کے وہ لوکل نہیں ہیں، وہ ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، پہلے ہم انڈیا سے منگوا لیتے۔ بھئی آپ نے کاٹن سیڈ کو ڈیولپ نہیں کیا ہے، آپ نے گندم کے بیج کو ڈیولپ نہیں کیا ہے، آپ نے کسی چیز کو یہاں اس مقام پہ نہیں پہنچایا جس پہ پہنچانا چاہیے تھا۔ تو اس کا رزلٹ وہ تو نکلتا ہی ہے کہ لوگ جو ہے نا بھوک سے اور پیاس سے تل ملائے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے۔ وہ عورتوں کو کوئی شوق تو نہیں پڑا ہوا کہ وہ یہ آ کے پروٹیسٹ کریں اور چاہیں کہ ہمارے حقوق دیے جائیں۔ وہ اسی لیے کہ ایک چھوٹی سی نوکری پہ رکھا تھا، انہیں کچھ سٹرکچر بنایا نہیں تھا، یہ کہا تھا کہ ہم بعد میں بنا لیں گے، اور اتنے سال سے آپ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ آپ شاید اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ہے، حکومت کے لیے کوئی الارمنگ سچویشن ہے، کوئی خطرے کی؟ الارمنگ تو اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ اس طرح قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں کرنی جس طرح عمران نے کی تھی، یا انہوں نے پی ٹی وی پہ جا کے کوئی اس پہ کنٹرول تو نہیں سنبھالنا، یہاں پرائم منسٹر کی طرف مارچ کرنا ہے، لیکن ان کا وہاں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ایک امپورٹنٹ تو ہے، سارا امیج آپ کا خراب ہوتا ہے، ستیہ ناش ہوتا ہے۔ ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بنانا ریپبلک ہے شاید یہ، اور اللہ رحم کرے ہماری حالت پر، لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں اور مسئلہ جو ہے وہ صحیح سمت پہ آگے بڑھے۔ صحیح۔ اچھا، مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کیا پلاننگ نہیں ہے، یا کہ منافع خور جو ذخیرہ اندوز ہے وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں جی، ان کو پتہ نہیں مہنگائی جانی کیسے۔ آپ اپنے وہ ٹائیگر چھوڑ دیا، آپ نے ٹائیگر فورس کیا، وہ چھوڑ دیا کہ جاؤ، وہ شہروں میں آتے ہیں کہ آپ نے یہ فلاں چیز اتنے کی کیوں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پیچھے سستی لے دو۔ اگر دودھ 110 روپے کا لیٹر بک رہا ہے یا 120 روپے کا لیٹر بک رہا ہے، اور آپ کے خیال میں اس کی سرکاری قیمت 95 روپے ہونی چاہیے، تو دودھ ایسے تو نہیں ہے بھینس کڑی ہے آپ نے نکالا اور آ کے مارکیٹ میں رکھ دیا، بلکہ بھینس کچھ کھاتی ہے، اور اس کی دودھ کا جو کنٹینٹ ہے وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے جو وہ کھاتی ہے۔ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا،
اس کی کھاد میں اس کی جو جتنا راتب ہے وہ مہنگا ہو گیا، اس کا چارہ مہنگا ہو گیا، ہر چیز میں آپ کے پیسے زیادہ لگتے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ اسی پیسے پہ دو جس پیسے کا آپ پہ پڑتا نہیں ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے نا جی. آپ چینی جو ہے آپ کا سستی کر دو، کہاں سے کر دیں؟ ملوں نے اتنے کی دی ہیں، ان کو تو روکا نہیں آپ نے. گندم یہ ہے کہ آپ نان روٹی جو ہے وہ لاہور میں پھر بھی قیمتیں. اچھا، ایک طرف دھرنا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، وہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، دوسری طرف مہنگائی کا رونا ہے، وہ بھی ان کا بھی یہی ہے کہ نجکاری ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہے، پینشنز کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ پہنچے ہوئے ہیں ڈی چوک میں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان حسین صاحب جو کہ وائی ڈی اے کے یعنی کہ پنجاب ڈاکٹرز کے جو صدر ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت. یہ سلمان صاحب کیا کہیں گے آپ کو؟ یہ مہنگائی، یہ دھرنا، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیسے تجزیہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی جو آئی ایم ایف ڈریون پالیسیز ہیں جس میں یہ مہنگائی تو چلو ایک سائڈ پہ چل رہی ہے، دوسری سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اداروں کی، نجکاری کر رہے ہیں. جو ملازمین کے حقوق تھے جس میں پینشن ملتی ہے، اینوئل انکریمنٹس ملتے ہیں اور ان کو جاب سیکورٹی ملتی ہے، موجودہ حکومت یہ ایک ایک کر کے تمام اداروں سے وہ چھیننے جا رہی ہے. لوگوں کو مفت علاج جو ہاسپٹل میں مل رہا تھا وہ ختم کرنے جا رہی ہے. مریضوں کو جو مفت ادویات مل رہی تھی وہ دیکھیں اس وقت نہیں مل رہی. کے پی کے اسپتال دیکھ رہے ہیں بری طرح تباہ برباد ہو چکے ہیں. ماضی میں ان کی جو پوزیشن تھی وہ آج کے اسپتالوں سے 1000 ٹائمز بیٹر تھی. اب یہ حالات ہیں کہ اسی پنجاب کے اسپتالوں کو تباہ برباد کرنے جا رہے ہیں. پنجاب کے جو ملازمین ہزاروں کی تعداد میں پرماننٹ جابس لیتے ہیں، ان کی جابس ان سے چھیننے جا رہے ہیں، ان سے جاب سیکورٹی چھیننے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح یہ ملازمین کا معاشی قتل ہے، یہ مریضوں کا معاشی قتل ہے، اور جو اٹانومی کے نام پہ نجکاری لائی جا رہی ہے، یہ پاکستان جیسے ممالک میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹانومی بالکل نہیں چل سکتی. پاکستان میں ایک سفارش کا کلچر ہے، پاکستان میں ایک اداروں کے اندر پولیٹیسائزیشن ہے. اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو یہ اٹانومی لا رہے ہیں، دوسری طرف اداروں میں اپنے ہر ادارے میں تحریک انصاف کے ونگز بنا رہے ہیں. یہ ڈاکٹروں میں، نرسوں میں لوگوں کو گھسا رہے ہیں. پھر یہ جو بورڈز بناتے ہیں ہاسپٹل کے اوپر وہ مکمل سیاسی بورڈز ہیں. کہ یہ جس طرح ہے یہ ان کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اسٹڈی کر لیں، وہ بری طرح تباہ برباد ہو گئے ہیں. ہم کسی بھی صورت پنجاب کے عوام، ہیلتھ پروفیشنل اور پنجاب کے لوگ یہی شک خون ہمارے اسپتال پہ کسی بھی صورت مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مسائل اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، یا اس کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ اس کے ہاتھ سے ہر چیز پہ چلی جاتی ہے. یہی نظر آتا ہے مجھے تو کم از کم آپ کی بات سے. جی بالکل. تو گورنمنٹ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی روڈ میپ. آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو انہوں نے جس کی بنیاد رکھی ہو اور وہ 2 سال میں مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہو. کہیں پہ بھی ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، کہیں پہ بھی ایک کمرہ تک کسی اسپتال میں اگر بنایا گیا ہو تو ہمیں دکھا دیں. جو نوکریاں لوگوں کو دینی تھی 1 کروڑ نوکریاں چھین لی گئی. تو یہ کسی قسم کا ویژن ہسپتالوں سے ریلیٹڈ تو بالکل نظر نہیں آ رہا. ہمیں اوپر سے پاکستان میڈیکل کمیشن نامی ایک قانون لا کے انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک بات ہے. جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں لائسنس پرووائڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ الیکٹڈ ممبرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں. لیکن حکومت پاکستان نے اتنی زیادتی کی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو سلیکٹڈ چیزوں کو لانے کا ویژن ہے، اس کو کمیشن لا کے الیکٹڈ لوگوں کو بائی پاس کر کے عمران خان صاحب کے منظور نظر لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو اس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے. اور نام لا کے یونیورسٹیز کے اوپر اپنے ہی اداروں کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی لوگ جب بھرتی ہوں گے پرسنل میڈیکل کمیشن میں تو پاکستان کی طبی ایجوکیشن کو، میڈیکل ایجوکیشن کو تباہ برباد کر دیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں، یو کے میں، یو ایس میں، یورپ میں پاکستان کی ڈاکٹرز کی بڑی مانگ ہے. لیکن ٹھیک بات ہے، یہ بڑی مانگ ہے اور پاکستان کا سسٹم ہیلتھ ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور ہمارے ایف سی پی ایس وغیرہ جو ہے ان کے ایف آر سی پی وغیرہ کے برابر گنے جاتے ہیں اور اس کو اب نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال اچھا رویہ نہیں ہے. انہیں عقل کرنی چاہیے. اور یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بندے بھی لاتے ہیں تو وہ بندے جو ہے نا کوئی سیدھا کام نہیں کرتے. اب فیصل سلطان لائے ہیں، وہ ہاسپٹل چلا رہا تھا ان کا شوکت خانہ ہاسپٹل، آتے ہی اس نے قیمتیں بڑھا دی ہیں 2 کی. اور وہ دیکھیے آپ
یہ اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شوکت خان عالم جتنا بھی چیریٹی اسپتال آپ کہہ لیں اتنا چیریٹی نہیں ہے. صحیح. اور جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنی چیریٹی کرتا ہے, باقی لوگوں کو کہہ دیتا ہے جی کہ یہ ہم آپ کو پیسوں کے ذریعے کریں. تو اس کے نتیجے کے طور پر جتنی مہنگی چیزیں وہ دیں گے عام آدمی اتنے سخت مرض کے لیے وہ برداشت کرتا ہے. صحیح. یہ تو اچھی بات. سجاد میر صاحب پروگرام بریک کا وقت ہے, بریک سے جو لوٹ کے آ رہتے ہیں تو مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک.